السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ سب سے پہلے ان لوگوں کا بے حد شکریہ جو لائک اور کمنٹ کرتے ہیں اور اپنا بھرپور ریویو بھی دیتے ہیں۔ باہر نکلو سارے۔ خادم بلوچ التمش احمد شاہ لاؤنج میں کھڑا چیخ چیخ کر سب کو نیچے بلا رہا تھا۔ احمد شاہ کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ ادھر ادھر دیکھا تو ساوری اس کے برابر سو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اٹھ کر التمش نے ساوری کی طرف دیکھا جو دوائیوں کے زیر اثر ابھی بھی سو رہی تھی۔ شکر تھا احمد شاہ کی آواز سے ابھی بھی اس کی نیند نہیں کھلی، اسی لیے شکر کر کے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹمپریچر چیک کیا تو پتہ چلا رات کے مقابلے اب باڈی ٹمپریچر نارمل ہے۔ اسی لیے اس پر چادر برابر کرتا وہ خود سلیپر پہن کر تیزی سے بالوں میں ہاتھ مار کر درست کرتے ہوئے دوڑتا ہوا نیچے چلا آیا۔ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا جو صبح صبح احمد شاہ اسے بلا رہا تھا؟ خادم بلوچ بھی التمش کے آتے ہی تھوڑی دیر بعد آ گیا۔ لاؤنج کا نظارہ دیکھ کر ان دونوں کو ہی حیرت ہوئی۔ گھر کی عورتیں بھی دھیرے دھیرے وہاں جمع ہونے لگیں۔ کیا ہوا ہے؟ صبح صبح ایسے کیوں بلا رہے ہو؟ خادم کو حیرت ہوئی۔ دو آدمی لاؤنج کے فرش پر بندھے پڑے تھے جن کی باڈی پر چوٹوں کے نشان واضح ظاہر ہو رہے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھ اور پیروں کو باندھ رکھا تھا۔ وہ دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھے اس وقت شدید تکلیف میں نظر آ رہے تھے۔ التمش کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا، تبھی زنیرہ بھی وہاں پر آ گئی، جس کا ساری رات سے رو رو کر برا حال تھا۔ آنکھیں بھی سوج چکی تھی۔ اس نے اپنے ماں کی طرف حیرت سے دیکھا تو دل یکدم بیٹھ سا گیا۔ کیا وہ اس کی وجہ سے رو رہی تھی یا پھر معاملہ کچھ اور تھا؟ نہیں، کل شام وہ اپنی ماں کو نارمل چھوڑ کر آیا تھا، اس وقت وہ رو تو نہیں رہی تھی۔ پھر رات ایسا کیا ہوا؟ احمد کیا ہوا ہے؟ التمش نے سوال احمد سے کیا تھا، مگر وہ دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ کندھوں سے تھام کر زنیرہ کا رخ اپنی طرف موڑا۔ ماں کیا ہوا ہے؟ آپ نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس کی بات پر زنیرہ کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے۔ زنیرہ کچھ نہیں بتائے گی، تم سب کو یہ دونوں سچ بتائیں گے۔ منہ کھولو اپنا۔ احمد گن نکال کر ان دونوں کے سروں کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ بولو ورنہ ابھی گولی سے اڑا دوں گا۔ احمد شاہ کا غصہ اس وقت ساتویں آسمان پر تھا۔ ان دونوں نے بولنا شروع کیا اور رات جو کچھ بھی ہوا، خالد بلوچ نے جو کرنے کا بولا انہوں نے کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہوا سارا معاملہ وہاں کھڑے لوگوں کے گوش گزار کر دیا، جس کو سننے کے بعد خادم بلوچ کا دل چاہا وہ اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ کتنا سمجھایا تھا اسے کہ وہ ایسا نہ کرے، جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہ کرے، لیکن وہ پھر پہنچ گیا۔ اور التمش نے جب یہ ساری بات سنی تو اس کا دل چاہا اسی وقت خالد یہاں موجود ہو اور وہ اسے زندہ زمین میں دفن کر دے۔ خالد ہے کہاں؟ خالد کہاں ہے؟ ہمیں نہیں پتا۔ خالد کہاں ہے؟ اب وہ احمد کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے بھی نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ ڈیرے پر گیا ہوگا۔ التمش کے دماغ نے تیزی سے کام کیا۔ نہیں، وہ ڈیرے پر تو نہیں ہے، میں ابھی ڈیرے سے ہی آ رہا ہوں۔ خادم نے ان دونوں کی بات کا جواب دیا۔ آپ اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ التمش تن فن کرتا ہوا اس کے پاس گیا۔ ارے نہیں، میں اسے بچانے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ میں تو خود تم لوگوں کے ساتھ ہوں۔ زنیرہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے نفرت بھری نگاہ سے خادم کی طرف دیکھا۔ آپ اسے بچانے کی کوشش نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ کا بھائی آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے۔ اس نے آپ کو مارنے کی پوری پلاننگ کر رکھی تھی۔ رات وہ مجھے بھی مارنے آیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے پورا پلان خادم التمش اور مبشر کو مارنے کا کر لیا تھا۔ ان کو مارنے کے بعد یہ ساری جائیداد اس کی ہو جاتی
اور اسے وارث پیدا کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ زنیرہ کی بات پر خادم بلوچ کی آنکھیں پھیل گئیں، کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ کیا اس کا بھائی اس کے خلاف سازش رچ رہا تھا؟ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی، رات وہ میری عزت لوٹ کر مجھے مارنے آیا تھا، کیونکہ التمش نے اس کی بیٹی سے شادی کر لی تھی اور اس کا سارا پلان خراب ہو گیا۔ احمد شاہ گہری نظروں سے زنیرہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جیسا اس نے زنیرہ کو کرنے کے لیے بولا تھا وہ ویسا ہی کر رہی تھی، اور خادم بلوچ کا چہرہ شدید غصے میں سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اس کا بھائی ڈبل کراس کرے گا۔ شدید غصے میں اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ التمش نے فون نکال کر اپنے آدمی کو ملایا۔ کسے فون کر رہے ہو؟ اپنے آدمیوں کو فون کر رہا ہوں، وہ جلد از جلد خالد کو ڈھونڈے۔ مجھے اب وہ چاہیے۔ اب کوئی کیس نہیں ہوگا، سیدھا فیصلہ ہوگا۔ التمش کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا خالد دوبارہ ایسی گری ہوئی حرکت کرے گا، وہ بھی اتنا سمجھانے کے باوجود۔ اتنے دن وہ جیل میں رہ کر آیا، پھر بھی اس کے ہوش ٹھکانے نہیں لگے۔ آخر کیسے لگتے؟ اس میں تھا ہی گندا خون۔ اس بار تو خادم نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ تو اسی بات کو لے کر شوق میں تھا کہ اس کا بھائی اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ اب تو اگر التمش نہ بھی ڈھونڈتا تو یقیناً خادم ہی ڈھونڈ کر اس سے دو ہاتھ کرنے بیٹھ جاتا۔ میرے آدمی رات سے خالد کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ نہ جانے کہاں روپوش ہو گیا ہے۔ روپوش ہو گیا ہے؟ کہیں نہیں گیا ہوگا، وہ ایک نمبر کا ڈرپوک ہے، یہیں کہیں ہوگا۔ التمش کو ذرا یقین نہیں تھا وہ کہیں اور چلا گیا ہے، یہی اس کی دنیا تھی۔ وہ لوگ اسی گاؤں پر زیادہ تر راج کرتے تھے۔ میں کوشش کر رہا ہوں۔ احمد کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنی طرف سے بھی کوشش کروں گا، بلکہ گاڑی نکالو، ہم لوگ چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے زنیرہ، تم کمرے میں جاؤ، ہم لوگ یہ معاملہ دیکھ لیں گے۔ اور ہاں التمش، میرے ساتھ آؤ، تم سے بات کرنی ہے۔ التمش کو لے کر وہ باہر چلا آیا۔ صبح کے وقت ان سب کو بلانے کا مقصد یہی تھا، ان کے کانوں تک یہ بات پہنچا دی جائے اور ثبوت کے ساتھ انہیں بتا بھی دیا جائے کہ خالد نے دوبارہ وہی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی ہے جس سے اسے روکا گیا تھا، اور اس بار انجام جو بھی ہو بیچ میں بلوچ خاندان نہیں آ سکتا۔ عائشہ تو اپنا ماتھا پیٹ کر وہیں بیٹھ گئی۔ اب میں کہاں جاؤں؟ میں اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی رہ جاؤں گی۔ وہ بیٹھ کر رونے لگی۔ اس کو روتا دیکھ کر زنیرہ نے برا سا منہ بنایا۔ اب اسے بلوچ خاندان کے لوگوں سے مزید نفرت ہو رہی تھی، اسی لیے وہ خوب سمجھ رہی تھی یہ سب اس کا ناٹک تھا۔ جبکہ حاجرہ نے زنیرہ کو دیکھ کر آنکھیں گھمائیں۔ یہ سب تو ناٹک ہے، مجھے نہیں لگتا دیور جی کا کوئی خاص قصور ہے۔ نہ یہ اتنی خوبصورت ہوتی اور نہ ہی ان کا ایمان ڈگمگاتا۔ کیا مطلب ہے خوبصورت ہونے سے ہر بندے کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے؟ پھر تو تمہارے شوہر کا بھی ڈگمگا جاتا ہوگا۔ اس کی بات پر زنیرہ کے دماغ میں آگ لگ گئی، اسی لیے آگ بگولا ہوتی وہ حاجرہ کی طرف بڑھی۔ میرے شوہر کے بارے میں بات نہیں کرو۔ حاجرہ کو مرچی لگ گئی۔ پھر اپنا منہ بند رکھو۔ خادم بلوچ نے اس کے سر پر ہاتھ مارا۔ تمہاری زبان خاموش نہیں رہتی، کتنی بار سمجھایا ہے اپنا منہ بند کرو، غلط کو غلط کہنا سیکھو۔ سب کے سامنے اس نے اپنی بیوی کو لتاڑ کر رکھ دیا۔ ان کے ایسے فیملی ڈرامے پر وہ سر جھٹکتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر بھی وہ بار بار فون ملا رہا تھا۔ کس کو فون کر رہے ہو؟ یار میں پتہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ خالد بلوچ ہے کہاں۔ میں اسے جان سے مار دوں گا، اب یہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا۔ التمش کے ارادے بہت خطرناک تھے۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے بھی نہیں بچے گا، اس کی موت آ چکی ہے۔ موت تو واقعی اس نے اپنی خود بلائی ہے۔ التمش کو ابھی بھی اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شاید غصہ شدید ترین ہو چکا تھا،
तब भी वो इस वक्त कुछ भी समझने से कासिर था। मेरी बात को समझो अल्तमश, वो कहीं नहीं गया, उसे मैंने गायब किया है। आखिरकार अहमद शाह को साफ साफ लफ्ज़ों में बताना ही पड़ा। तो हैरत से गर्दन मोड़कर वो अहमद की तरफ देखने लगा। तो फिर इतनी देर से मुझे बताया क्यों नहीं? सबके सामने बताता तो खादिम बलोच उसे कुछ करने नहीं देता। मैंने तो रात ही उसे गायब करवा दिया था। कब, कहाँ, कैसे? डेरे से करवाया था। लड़की बन के गया और उठा लाया। सीरियसली तुम लड़की बन कर गए? अरे यार नहीं, वैसे नॉर्मल हालत में ही गया था। फिर अपने आदमी को बोला, जाओ जाके खालिद को बोलो एक लड़की आई है, उसे सुकून पहुंचाने के लिए। फिर कमरे में जाकर लड़की का दुपट्टा ओढ़ कर बैठ गया। लड़की का सुनकर उस सर के बल आया और मैंने किडनैप कर लिया। उसकी बातों पर अल्तमश को हंसी आई। हंसी आ रही है वैसे, मगर ये तुमने बहुत ठीक किया। बस अब मुझे उसके पास ले चलो। नहीं, तुम्हें उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें अपनी बीवी के पास जाना चाहिए। शर्मिंदा करना चाह रहे हो? अल्तमश ने खा जाने वाली नज़रों से उसकी तरफ देखा। नहीं यार, खुद को हीरो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। रात भी तुम अपनी बीवी के पास थे तो मैंने ये धमाकेदार एंट्री की, लेकिन दिमाग बहुत ख़राब हुआ। जो कुछ मैंने देखा वो बहुत बुरा था। जो कुछ वो कर रहा था उसके लिए वो इसी सज़ा का मुस्तहिक था। मैं इसी वक्त उसे जान से मार देता, मगर तुम्हारी माँ ने रोक लिया। मगर कल रात उस हादसे ने मेरी ज़िंदगी बना दी। आखिर में वो मज़े से गोया हुआ तुम्हारी ज़िंदगी बना दी। मेरी माँ के साथ इतना बुरा हुआ और तुम्हारी ज़िंदगी बन गई। अल्तमश ने खा जाने वाली नज़रों से उसकी तरफ देखा। यार मैंने तुम्हारी माँ को बचाया तो उसने कहा खालिद बलोच को मार दो। मारना तो उसे वैसे ही था क्योंकि उसके गुनाहों का घड़ा भर चुका है, मगर तुम्हारी माँ ने बोला जैसे ही मैं उसे मार दूंगा वो मुझसे शादी कर लेगी। सीरियसली? अल्तमश ने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी माँ ने ऐसा ही बोला और मुझसे वादा भी किया। यहाँ तक कि ये भी कहा कि अगर आज उसे मार दूँ तो वो सुबह मुझसे शादी कर लेगा। मगर मैं उसे रात को नहीं मार सका। आखिर सुबह सुबह तमाशा भी तो खड़ा करना था। पूरी प्लानिंग के साथ चलना है। तो खालिद बलोच का सारा मामला तुम मुझ पर छोड़ दो ताकि तुम्हारी माँ मुझसे शादी कर सके। तुम अपनी बीवी की तरफ ध्यान दो। मुझे लगता है अब उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये सारी जंग वारिस की है और वारिस के लिए ये लोग कुछ भी करेंगे। तुम सही कह रहे हो, मुझे भी सावरी की बहुत फिक्र हो रही है। अब उसकी हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। पहले भी ये लोग जहर वाला मामला करके मारने की कोशिश कर चुके हैं। जहर वाला मामला तो तुम्हारे लिए था। हाँ था तो मेरे लिए, मगर जब ये लोग मेरी खातिर जहर का इंतज़ाम कर सकते हैं तो फिर उसे मारने के लिए तो पता नहीं क्या ही करेंगे। मुझे वाकई उसके पास जाना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। बल्कि मैं तो चाह रहा हूँ कि कुछ प्रोफेशनल लोग हायर कर लूँ जो हर वक्त उसके आसपास बैठे रहें। यही करना पड़ेगा। सावरी की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। जब तक वो माँ नहीं बन जाती, जब तक इस ख़ानदान का वारिस नहीं आ जाता। तुम जानते हो सारे दुश्मन हो चुके हैं और तुमने इन सबको ऐसा घाव दिया है जिस पर वो चीख भी नहीं सकते। अब ये सीधा वार करेंगे। ज़ख्मी होकर ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं। कब क्या कर दें हमें खुद नहीं पता। बहुत चौकन्ना रहना होगा। लेकिन जैसे इन्हें तुमने एक घाव दिया है, अब मैं खालिद बलोच की मौत पर इन्हें दूसरा घाव दूंगा। ये लोग बौखला कर कुछ न कुछ तो गलत ज़रूर करेंगे। तुम सही कह रहे हो अहमद। तुम खालिद बलोच के पास जाओ, मैं सावरी के पास जाता हूँ। और मेरी किसी भी मदद की ज़रूरत हो मुझे फ़ोन कर देना।
हाँ ठीक है, तुम सीधा हवेली जाओ। नहीं, अभी हवेली तो नहीं जाऊँगा, मुझे एक और काम भी है, अभी वहाँ जाऊँगा। ठीक। वैसे कौन सा काम है? है कोई ज़रूरी काम? तुम पता नहीं क्या करते हो और मुझे बताते भी नहीं। पीछे तुम्हारी माँ परेशान होती रहती है। बता दूँगा, मगर ज़रूरी काम है। फ़िलहाल तुम अपने काम पर फोकस करो, शादी करनी है ना? अल्तमश ने उसकी दुखती नस पर हाथ रखा। हाँ बिल्कुल, शादी तो करनी है। मैं जा रहा हूँ खालिद के पास, और शाम तक तुम निकाह का इंतज़ाम कर लेना। मौलवी को भी बुला लेना। मैं और तुम्हारी माँ शादी कर रहे हैं। बस करो, इतनी जल्दी की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं माँ से भी पूछूंगा। पता नहीं तुम कोई फ्रॉड लगा रहे हो या सच है। फ्रॉड्स नहीं लगा रहा, सच कह रहा हूँ। अपनी माँ से पूछकर मौलवी बुला लेना। बल्कि मैं भी उसी के पास जा रहा हूँ, उसे साथ लेकर खालिद बलोच तक जाऊँगा। तुमने सुना सावरी, रात क्या हुआ? क्या हुआ है? नाज़ली उसके पास आई और तजस्सुस से बोलती उसके करीब बैठ गई। आज उसके लिए खाना भी नाज़ली ही बना कर लाई थी, क्योंकि वो जानती थी रात सावरी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। नहीं, मुझे तो किसी बारे में नहीं पता। सुबह सुबह इतना तमाशा हो गया यार, और तुम यहाँ मज़े से सो रही हो। अल्तमश ने मुझे मेडिसिन दी थी और उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ है। सुबह वो मेरे पास से कब उठकर चले गए, ये भी नहीं पता चला। यार, वो तुम्हारे बाप ने दोबारा जुनैरा आंटी के साथ कल रात को गलत करने की कोशिश की है, और अहमद शाह ने उसे बचाया है। नाज़ली की बात पर उसके कान साएं साएं करने लगे। हैरत ज़दा सी वो आंखें फाड़ कर उसे देखने लगी। नहीं, कह दो ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच है। अब अल्तमश और अहमद शाह उसे ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं अब उसे जान से मार देंगे, मगर तुम्हारे बाप का कहीं कोई अता पता नहीं, जाने कहाँ रूपोश हो गया है। इसकी बातों पर सावरी के हाथ पांव ठंडे होने लगे। पहली बार जब खालिद बलोच ने उसकी माँ के साथ गलत किया था तो अल्तमश का क्या रिएक्शन आया था। बदले के तौर पर उसके वजूद ने क्या कुछ नहीं सहा। सोच कर ही उसे झरझरी सी आ गई। क्या दोबारा वो सब करेगा? नहीं नहीं, उसने वादा किया था वो दोबारा उसके साथ ऐसा नहीं करेगा। मुझे डर लग रहा है नाज़ली। डरने की बात नहीं है यार, मगर क्या कर सकते हैं। तुम्हारे बाप की हरकतें कभी ख़त्म नहीं होंगी। मैं क्या करूं? वो परेशानी में उठ खड़ी हुई। तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं है, बैठ जाओ। मैं बैठ बैठ के थक गई हूँ, फिर लेट जाओ। नाज़ली, मेरा दिल घबरा रहा है, अब क्या होगा? घबराहट के मारे वो नाज़ली के दोनों हाथ थाम कर बैठ गई। अब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। दुआ करो कि सब ठीक हो जाए, लेकिन इस बार मुझे कुछ भी ठीक होता नज़र नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है ये झगड़ा किसी न किसी की जान ले लेगा। ऐसी बातें नहीं करो। मैं पहले ही बहुत घबराई हुई हूँ और तुम मज़ीद टेंशन ले रही हो। लोच ख़ानदान के करतूत ही इतने बुरे हैं। अपनी औरतों की इज्जत करना तो इन्हें किसी ने सिखाया ही नहीं। तुम जानती हो, आज सबसे बड़ा राज पता चला है। कौन सा राज? अब नाज़ली कौन सा धमाका करने वाली थी। तुम्हारा बाप तुम्हें बेचने जा रहा था, इस शर्त पर कि जो लोग तुम्हें खरीदेंगे वो बदले में अल्तमश, मुबश्शिर और खादिम को जान से मार देंगे। झूठ है ये। सावरी को अपनी समाअत पर यकीन नहीं आया। उसे लगा शायद नाज़ली ने कुछ गलत सुन लिया है, या फिर उसे कोई गलत फहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, और ना ही ये कोई झूठ है। ये सच है, और जुनैरा आंटी ने ये सच बताया है, क्योंकि रात तुम्हारा बाप उन्हें जान से मारने गया था और जोश में ये सारा सच उनके सामने उगल दिया। मगर वो तो ऐन वक्त पर अहमद शाह आ गया और उसकी जान को बचा लिया। अब उनका सारा राज फाश हो चुका है। तुम्हारे ताया जी भी कुछ नहीं कर सकते, ना ही कर रहे। वो भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन इस बार बहुत बड़ा झगड़ा होगा।
तुम ऐसी हौलनाक बातें नहीं करो नाज़ली, मैं कैसे तुम्हें समझाऊं, मेरा दिल घबरा रहा है। अपने दिल को मजबूत करो, जब ऐसे ख़ानदान में पैदा हुई हो। और हाँ, तुम्हारा बाप तुम्हें बेच रहा है, यही जानने के बाद अल्तमश ने तुमसे शादी करके अपना रिश्ता मुकम्मल किया। एक तरह से उसने तुम्हारी इज्जत और जान बचाई है। तुम्हें ये सब किसने बताया? सुनैरा आंटी ने। और जानने के बाद मुझे लगा तुम्हें भी ये बातें पता होनी चाहिए। मेरा काम था तुम्हें हर बात से आगाही देना, फिर तुम बाद में ये ना कहती रहो मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि अल्तमश तुम्हारी बहुत केयर करता है। वो शायद तुम्हें ये सब कुछ ना बता पाए, मगर ध्यान रखना तुम अल्तमश से हमेशा वफादार रहना, क्योंकि तुम्हारा बाप और बलोच ख़ानदान उसके साथ कितना बुरा सलूक कर रहे हैं ये तुम अपनी आंखों से देख रही हो। मैं तुम्हारी अच्छी किस्मत की दुआ करती थी और देखो, आज ये सच जानने के बाद मुझे यकीन हो गया। कुछ वक्त अज़ियत का गुजारने के बाद खुदा ने तुम्हारी किस्मत में अबदी खुशियाँ लिख दी हैं। नाज़ली की बातों पर उसे शर्मिंदगी हुई, हालांकि उसने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी उसका बाप ऐसी हरकतें कर रहा था, वो सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर सकती थी। अल्तमश, जैसे जैसे आपको जान रही हूँ, हर बार आपसे दुगनी मोहब्बत हो रही है। मन ही मन वो अल्तमश से अपनी मज़ीद बढ़ती मोहब्बत का इजहार कर गई। शबाना ने मुबशिर को फ़ोन करके कमरे में बुलाया। क्या हो गया है? मुझे और भी सारे काम होते हैं। जब से माँ बनने की खबर आई है, तुम्हारे नखरे बढ़ते ही जा रहे हैं। वो कमरे में दाखिल होने से पहले ही चिल्लाता हुआ आया, मगर अंदर शबाना की हालत देखकर उसके औसान खता हो गए। वो पेट को पकड़कर फर्श पर लेटी बुरी तरह कराह रही थी। उसे शायद शदीद दर्द हो रहा था और उसका दर्द चेहरे से भी नुमायां हो रहा था। दर्द के मारे पूरा चेहरा सुर्ख हो चुका था। क्या हुआ है तुम्हें? मुबशिर दौड़कर उसके करीब आया। मुझे पेट में तकलीफ़ हो रही है, वो बमुश्किल बोली। पेट में तकलीफ़ हो रही है, मगर क्यों? क्या खाया था तुमने? डॉक्टर को बुलाओ। वो सिर्फ इतना ही बोल पाई। उसके सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। ठीक है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, बल्कि एक काम करता हूँ, तुम्हें ही डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। वो उसे लेकर गाड़ी में डालता हुआ डॉक्टर के पास लेकर जाने लगा। हाजरा का भी उसकी हालत देखकर बुरा हाल हो गया। क्या हो गया है अचानक? अभी थोड़ी देर पहले तो ये बिल्कुल ठीक थी। हाजरा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भी मुबशिर के साथ गाड़ी में बैठकर अस्पताल चली आई। वहाँ ले जाकर कुछ देर शबाना का ट्रीटमेंट होता रहा। फिर डॉक्टर ने आकर उन्हें जो खबर सुनाई, उसे सुनने के बाद दोनों ही हैरान रह गए। शबाना को कोई जहरीली चीज़ खिलाई गई थी, जिसके बाद उसके मैदे का सिस्टम और बाकी बॉडी का निज़ाम बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ था। जहरीली चीज़? हमारे घर में कोई जहरीली चीज़ क्यों बनाएगा या फिर खिलाएगा? उसकी तो बहुत ज़्यादा केयर की जाती है, क्योंकि वो माँ बनने वाली है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर हैरान हो गई। क्या कहा? माँ बनने वाली? वो माँ बनने वाली नहीं है, और शुक्र है वो माँ बनने वाली नहीं, क्योंकि अगर वो माँ बनने वाली होती तो यकीनन उसका बच्चा भी ज़ाया हो जाता। डॉक्टर की बात पर उन दोनों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। वो माँ बनने वाली थी डॉक्टर? अरे नहीं भाई, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। वो माँ बनने वाली नहीं थी। शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट। डॉक्टर अपनी बात कहकर आगे चली गई तो हाजरा ने अपने बेटे की तरफ देखा। क्या मतलब? वो हमारा वारिस पैदा करने वाली नहीं थी? क्या फ़र्क पड़ता है माँ, वो माँ बनने वाली थी या नहीं? अब तो वारिस कोई और ही पैदा करेगा। मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस इतना बताओ, वो प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर ऐसा क्यों बोल रही है वो प्रेग्नेंट नहीं है? मुझे भी यही लगा वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि इसने खुद अपनी प्रेगनेंसी चेक करके बताई थी। क्या पता उसमें कोई फॉल्ट आया हो। तुम लोग मुझे कभी खुश नहीं होने देना। एक खुशखबरी मिली थी,
وہ بھی جھوٹ نکلی۔ حاجرہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا، یہ پورا ہسپتال الٹا کر کے رکھ دے۔ گھر آنے کے بعد یہ خبر پوری حویلی میں پھیل گئی۔ جہاں عائشہ کو دل سے سکون ملا، وہیں خادم بلوچ کے تو مانو زمین آسمان ہی گھوم گئے۔ وہ ساوری کے بچے کو مار کر اپنے پوتے کو اس حویلی کا وارث قرار دینے والا تھا، مگر یہاں تو حویلی کے وارث کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ خبر بھی جھوٹ تھی۔ ابھی بھی اس کا بیٹا باپ نہیں بننے والا تھا۔ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ اب وہ پوتا یا پوتی کہاں سے لائے جس میں بلوچ خاندان کے بیٹوں کا خون ہو؟ آج یا کل میں ساوری اور اس کے بچے کا کام تمام ہو جائے گا، پھر جائیداد کے وارث بننے کے لیے کسی بچے کی ضرورت ہوگی، اور یہاں تو بچے کا نام و نشان ہی نہیں۔ اسے رہ رہ کر مبشر پر غصہ آ رہا تھا۔ پھر وہ کیسے اتنی جلد بازی میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، جب اسے پوری طرح کنفرم ہی نہیں تھا کہ شبانہ واقعی ماں بننے والی ہے یا نہیں۔ اگر دونوں عورتوں پر ٹرائی کرتا رہتا تو کیا پتہ دونوں میں سے کوئی ایک تو ماں بن ہی جاتی، مگر یہاں تو جذباتی لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ مبشر کو اس نے اپنی آنکھوں سے دور کر دیا، کیونکہ اگر اب مبشر اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا تو یقیناً وہ کچھ غلط کر بیٹھتا۔ شاہد، میں چاہتا ہوں تم جلد سے جلد اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ خالد ہمیں ڈبل کراس کر رہا تھا کہ نہیں، کیونکہ جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے وہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے کر ساری جائیداد خود ہڑپنا چاہتا تھا۔ میں پھر بھی ان لوگوں کی باتوں کا یقین نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں شام تک مجھے اس معاملے کی پوری تفصیل پتہ کر کے بتا۔ آخر وہ واقعی مجھے دھوکہ دے رہا تھا یا نہیں؟ اگر وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے تو میں اپنے بھائی کو جان سے مار دوں گا۔ ایسے غداروں کی میرے آس پاس کوئی جگہ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ اچھا سنو، ایک اور مسئلہ ہے جس کا حل مجھے چاہیے۔ کون سا مسئلہ؟ کیا حل چاہیے؟ تمہارا سب سے بڑا مسئلہ حل کرنے کے لیے تو میں نے حویلی میں اپنا بندہ بھیج دیا ہے۔ صبح یا شام ساوری کو مار دے گا، اس کے ساتھ بچہ بھی چلا جائے گا۔ پھر التمش نے جو چال چلی ہے وہ انہی کے اوپر الٹی پڑ جائے گی۔ نہیں، وہ بات نہیں ہے۔ اس کا قصہ تو تمام ہو جائے گا، یہ میں جانتا ہوں، لیکن میری بہو جو ماں بننے والی تھی وہ اصل میں ماں ہی نہیں بننے والی۔ اس کی پریگننسی فیک نکلی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں وارث کہاں سے لے کر آؤں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے تو کنفرم کیا تھا اور یہ بات پورے خاندان میں بھی پھیلا دی تھی کہ تمہارا وارث آنے والا ہے۔ ہاں، مگر اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا بیٹا ہی میری ناک ڈبونے میں لگا ہوا ہے۔ یہ تو واقعی پریشانی کی بات ہے۔ مجھے لگتا ہے اس معاملے کو جلد از جلد سلجھانا ہوگا۔ فی الحال تو میرے پاس کوئی سجھاؤ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مجھے حل ملتا ہے تو میں ضرور بتاؤں گا، مگر میں چاہتا ہوں تم خود بھی اس بارے میں سوچو، کیونکہ یہ تمہارے گھر کا اندرونی مسئلہ ہے۔ حقیقتاً شاہد کو یہ خبر سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ اب اس کا کام اور بھی آسان ہو جائے گا، اسی لیے اگر کوئی حل اس کے دماغ میں آ بھی گیا تو بھی وہ خادم بلوچ کو تو بتانے سے رہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے اس مسئلے کا حل خود ہی نکالنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم خالد کے بارے میں ساری انفارمیشن نکال کر مجھے دو۔ اس کے علاوہ یہ بھی پتہ کرو وہ کہاں روپوش ہو گیا ہے۔ اگر وہ واقعی احمد التمش کے ڈر سے یا پھر اپنی سچائی کھل جانے کے ڈر سے بھاگ گیا ہے اور اندر ہی اندر کچھ بڑا پلان کر رہا ہے تو ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے یار، تم ٹینشن نہیں لو، شام تک تمہارے پاس ساری انفارمیشن پہنچ جائے گی۔ ہاں، میں یہی امید کرتا ہوں۔ شاہد کو کام پر لگا کر اب وہ خود کوئی حل سوچنے لگا۔ یہ تو مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ وہ احمد شاہ کے ساتھ آ تو گئی تھی، مگر وہ اسے ایک ویران کھنڈر کے اندر لے آیا تھا تو زنیرہ کو بھی ڈر لگ رہا تھا۔
فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ بھروسہ تھا تبھی تو تمہارے ساتھ یہاں تک آئی۔ ہائے میں صدقے، وہ ایسی سچویشن میں بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ تو کھا جانے والی نظروں سے زنیرہ نے اس کی طرف دیکھا۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں تم مذاق کے موڈ میں نہیں ہو۔ آؤ تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیتا ہوں۔ اسے لیتا ہوا وہ ایک مخصوص کمرے میں آ گیا جس میں خالد بلوچ زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں رسی کی مدد سے باندھے گئے تھے اور ہاتھوں کو بھی باندھ کر منہ میں کپڑا بری طرح ٹھوس کر اسے زمین پر گرایا ہوا تھا۔ وہ خود کو آزاد کروانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا مگر آزاد نہیں کروا پا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر زنیرہ کی آنکھوں میں سرخ رنگ اتر آیا۔ یہی تو وہ چاہتی تھی۔ اس کی یہ حالت اسے اپنی حالت یاد کروا گئی۔ رات وہ بھی تو اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی کر رہا تھا۔ اسے بری طرح بے بس کر کے وہ اس کی حالت کا مزہ لے رہا تھا۔ نفرت کا ایک سمندر اس کی آنکھوں میں ٹھاٹھے مارنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے اسے مار دو، مار دو اسے۔ دونوں ہاتھ سے اس نے احمد شاہ کے بازو کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ احمد شاہ جو خود ہی بھرا بیٹھا تھا، وہ تو چاہتا تھا خالد بلوچ کا حشر نشر کر دے۔ اس نے ایک بڑی لوہے کی راڈ اٹھائی اور خالد بلوچ کے وجود پر گہری ضربیں لگانا شروع کر دی۔ وہ چیخنا چاہتا تھا مگر اس کی چیخیں حلق میں ہی کہیں دب رہی تھیں، لیکن چہرے سے تکلیف کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ شدید زور لگانے کے باعث گردن کی نسیں ابھر کر باہر آ رہی تھیں جبکہ آنکھیں ابل کر باہر آنے کو ہو گئیں۔ اس کے چہرے سے ایسی تکلیف کے آثار نمایاں تھے جو بیاں کے باہر تھی۔ قریب ہی ایک ٹوٹی پھوٹی چیئر پر بیٹھ کر زنیرہ اس کی حالت کا لطف اٹھا رہی تھی۔ کتنی تمنا تھی کہ وہ اپنے دشمن کو ایسی حالت میں دیکھے، اور پھر ایک بھاری وار احمد شاہ نے اس کے ایسے مقام پر کیا جس کے بعد وہ بلبلا اٹھا۔ تمہارے نفس کو اب تسکین ہوگی۔ احمد شاہ نے دوسرا وار دوبارہ اس کے مخصوص حصے پر کیا۔ زنیرہ سکون سے بیٹھی اسے تڑپتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کا تڑپتا وجود جیسے زنیرہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخش رہا ہو۔ تکلیف کے مارے کان کی پپڑیاں تک سرخ ہو چکی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ پورے وجود کا خون اچڑ کر چہرے میں آ چکا ہو۔ کچھ دیر اسے تڑپتے چھوڑ کر احمد شاہ اس سے دور ہوا۔ زنیرہ نے سرد نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ رک کیوں گئے؟ مارو، صبر رکھو، اسے 2 منٹ صبر کرنے کا بول کر وہ خالد بلوچ کو پرسکون ہونے کا موقع دینے لگا۔ جیسے ہی خالد بلوچ کی حالت کچھ بہتر ہوئی، احمد شاہ دوبارہ اس کے اسی مقام پر وار کرنا شروع ہو گیا۔ اس بار پے در پہ اس نے کئی وار کیے اور آ کر زنیرہ کے بغل میں کھڑا ہو گیا اور وہ وہاں تڑپتے ہوئے نہ جانے کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم جانتی ہو اس مقام پر چوٹ لگنے سے کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ اگر اس مقام پر زیادہ چوٹ زور سے لگ جائے تو ایک مرد کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو پھر اسے ایسے ہی مارو۔ وہ بات تو احمد شاہ سے کر رہی تھی مگر نظریں خالد بلوچ کے تڑپتے وجود پر ٹھہری ہوئی تھی۔ ایسے ہی مرے گا یہ۔ عورت کی عزت کے ساتھ کھیلنے والے کی موت ایسے ہی ہوگی۔ جیسے ہی وہ دوبارہ کچھ پرسکون ہونے لگا، احمد شاہ نے دوبارہ جا کر اپنا وہی عمل دہرایا اور پھر واپس آ کر زنیرہ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ وہ تو پہلے ہی درد سے نہیں سنبھل پایا تھا، اب اس کے ساتھ دوبارہ ویسا ہی کیا گیا۔ خالد بلوچ کا وجود بے جان ہونے لگا۔ کیا یہ مر گیا ہے جو حرکت نہیں کر رہا؟ زنیرہ کو جیسے بے چینی ہونے لگی۔ وہ تڑپ کیوں نہیں رہا؟ احمد شاہ نے جا کر اس کا ہاتھ ہلایا، بوٹ سے چہرے کو ادھر ادھر کر کے دیکھا تو اس کا وجود نیم بے جان ہو چکا تھا۔ نہیں،
ابھی مرا نہیں ہے مگر مرنے والا ہے۔ دوبارہ شروع ہو جاؤ۔ وہ تو جیسے آج شفاف بن چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا خون سفید ہو گیا ہے۔ اس بار اس کے مقام کو چھوڑ کر احمد شاہ نے اس کے پیٹ میں لاتیں اور مکے مارنا شروع کر دیے، جس سے وہ ہوش میں آیا۔ جب وہ تھوڑا ہوش میں آیا تو احمد شاہ نے دوبارہ وہی عمل اس کے مخصوص مقام پر شروع کر دیا۔ اس بار خالد بلوچ کو نابرداشت ہونے والی تکلیف ہوئی اور وہ بے جان وجود کے ساتھ تڑپتے ہوئے اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ مر گیا کیا؟ صبر رکھو، چیک کرتا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ خالد بلوچ کے پاس گیا۔ اس کی گردن کو ہلا کر دیکھا، ہاتھوں کو ہلا کر دیکھا، مگر وہاں کوئی اثر نہیں تھا۔ پھر 2 انگلیوں کی مدد سے اس کی شہرک کو ہاتھ لگا کر محسوس کیا تو وہاں بھی کوئی حرکت محسوس نہیں ہوئی۔ پھر نبض چیک کی تو وہ بھی نہیں چل رہی تھی اور دل کی دھڑکن بھی بند تھی۔ مر گیا ہے؟ اس نے گہری نظروں سے زنیرہ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر بلا اطمینان تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے مردہ وجود کو وہی چھوڑ کر باہر جاتے ہوئے احمد کو بھی پکارا۔ چلو چلتے ہیں۔ رکو، مجھے تھوڑا کام کرنا ہے، اس کے بعد چلتے ہیں۔ تم جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں بس 2 منٹ میں آیا۔ اسبات میں سر ہلا کر وہ احمد کو وہیں چھوڑ کر گاڑی میں آ بیٹھی اور کچھ ہی دیر بعد وہ بھی اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ اب سکون ہے؟ ہاں، وہ باہر دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ فکر مت کرو، ایسے انسان کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ تمہیں دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دکھی نہیں ہوں، میں آج پرسکون ہوں، مگر دکھی بھی ہوں۔ مجھے کسی نے انصاف نہیں دیا۔ آخر کار مجھے یہ انصاف لینے کے لیے خود ہی قدم اٹھانا پڑا۔ کس قدم کی بات کر رہی ہو؟ کیا مجھ سے شادی کرنا وہ قدم ہے؟ کہہ سکتے ہیں۔ آنسو صاف کر کے اس نے سیٹ کی پشت پر سر گرا لیا۔ دیکھو، تم نے جو بھی قدم اٹھایا ہے، جلد بازی میں ہی صحیح، تم نے جو بھی فیصلہ کیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں تم کبھی نہیں پچھتاؤ گی۔ اس نے گاڑی چلاتے ہوئے زنیرہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، مگر وہ بنا کوئی ری ایکٹ کے اسی حالت میں بیٹھی رہی۔ احمد شاہ جانتا تھا فی الحال اس کا وجود کسی بھی جذبات سے عاری ہے۔ اسے سکون کی ضرورت ہے تو اسے پرسکون ہونے کا موقع دیا جائے۔ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ حویلی کے قریب پہنچنے پر وہ دوبارہ مخاطب ہوا۔ کیسا وعدہ؟ اب وہ اٹھ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسا نہ کرو، اگر ایسا کیا تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ زنیرہ، وہ آپ سے تم تک کا سفر طے کر چکا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر وہ گاڑی سے نیچے اترنے لگی تو احمد شاہ نے دوبارہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اب ہمارے ایک ہونے کا وقت آ گیا ہے، تم اپنی بات سے مکر نہیں سکتی۔ میں التمش کو کہہ کر مولوی کو بلواتا ہوں۔ تم نے التمش کو بتا دیا؟ ہاں، بالکل بتا دیا، اور وہ خوش بھی ہے۔ اس کے بعد پھر زنیرہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑوایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ احمد شاہ نے التمش کو فون کیا۔ ایک کام کرو، جلد از جلد حویلی پہنچو، تماشے کا وقت آ گیا ہے۔ یہاں تماشا لگائیں گے، اور تم مولوی کو بھی فون کر دو تاکہ میرا اور زنیرہ کا نکاح ہو سکے۔ اسے سمجھاتے سمجھاتے وہ خود بھی حویلی کے اندر آ گیا۔ اس کے کہے مطابق کچھ ہی دیر میں التمش بھی حویلی میں آ چکا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خادم بلوچ کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ لاؤنج میں وہ کسی جلے پیر کی بلی کی طرح کبھی ادھر تو کبھی ادھر گھوم رہے تھے۔ آنے جانے والے نوکروں کو بھی ڈانٹ رہے تھے۔ ہاجرہ اور عائشہ دونوں کو کھا جانے والی نظروں سے بھی دیکھ رہے تھے۔ آخر یہ دونوں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ التمش کے غصے سے تو وہ سبھی لوگ واقف تھے۔ آج تو احمد شاہ بھی ان کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم دونوں کے شوہر کہاں ہیں؟ احمد شاہ دہاڑا۔
تو عائشہ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ہاجرہ وہ خاموشی سے انہیں دیکھ کر آنکھیں گھمانے لگی۔ ہمیں کیا پتا، جا کر خود ہی ڈھونڈ لو۔ یہ ایٹیٹیوڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اور جا کر اپنے شوہر کو فون کرو۔ التمش کے ایک دہاڑ پر اس نے خادم بلوچ کو فون کر دیا، جسے سن کر کچھ ہی دیر میں خادم بلوچ ان دونوں کے سامنے موجود تھا۔ چاچا جی، میری ایک بات دھیان سے سنیں، آپ کا بھائی اگر نہیں ملا تو میں سمجھوں گا آپ نے اسے غائب کروایا ہے۔ آپ سیدھا سیدھا ہم سے بغاوت کر رہے ہیں۔ ارے بیٹا، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، میں نہیں جانتا وہ کہاں پر ہے۔ آپ ہی جانتے ہیں وہ کہاں پر ہے، آپ نے ہی اسے چھپایا ہے۔ آپ ہمیشہ ہی اپنے بھائی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ دیکھو، میں جانتا ہوں معاملہ تمہاری ماں کا ہے، اسی لیے تم بہت غصے میں ہو، لیکن اس طرح مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے کہ میں نے اسے غائب کروایا ہے۔ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ہوں، میں بھی خالد کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمیں یہ جرم مت دیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ ہوتے تو اپنے بھائی کی کرتوتوں پر پہلے ہی لگام لگاتے۔ پہلے جب اس نے میری ماں کے ساتھ غلط کیا، تبھی آپ ان کو سزا دلوا دیتے اور ہمارے ساتھ انصاف کرتے۔ اس لیے اب ہمیں مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بس اپنے بھائی کا پتہ بتائیں، انصاف ہم خود کر لیں گے۔ دیکھو، وہ غصے میں تھا۔ خادم نے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی، تو کیا میری ماں کی عزت لوٹ لے گا؟ اسے پہلے بھی اس بات کو لے کر جیل پہنچایا تھا، لیکن آپ ہمارے اپنے ہیں، ہم اس گھر میں ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ یہی سوچ کر میں نے اسے جیل سے آزاد کروا دیا، مگر آپ کو ہماری باتیں سمجھ نہیں آتی۔ اب بتاؤ، میں اپنی ماں کی عزت کو کیسے محفوظ کروں؟ اس گھر میں ہوتے ہوئے میری ماں کی عزت محفوظ نہیں، حالانکہ یہ حویلی ہماری ہے۔ بجائے میری ماں کا احسان مانے، ان کے احسان کے بعد بھی آپ لوگوں کے چال چلن ٹھیک نہیں ہو رہے۔ التمش اس کے سر پر کھڑا ہو کر چیخ رہا تھا، اور خادم بلوچ کے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں بیٹا؟ او اچھا، کل کو میری ماں کی عزت دوبارہ لوٹ لی جائے گی اور آپ کہیں گے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مجھے اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ میں اپنی ماں کا احمد شاہ سے نکاح کرنے جا رہا ہوں۔ اس کی بات پر حیرت سے خادم نے التمش کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہاجرہ بھی اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ ہائے ہائے، اب اس عمر میں یہ شادیاں کرتی پھرے گی؟ تم اپنی ماں کی شادی کرواؤ گے؟ ہمارے خاندان میں تو ایسا کبھی سال ہا سال نہ ہوا، بلکہ کئی پیڑھیوں میں ایسا نہیں ہوا، اور تم اپنی ماں کا نکاح کروانے جا رہے ہو؟ کئی پیڑھیوں میں کسی عورت کی عزت پر بار بار غور بھی نہیں کیا گیا۔ آپ کے دیور نے میری ماں کی عزت پر کتنی بار حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، تب تو آپ نے یہ سینہ پیٹ کر ہائے ہائے نہیں کی تھی، اور اب آپ کے منہ سے ہائے ہائے نکل رہی ہے۔ مجھے میری ماں کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے جو کرنا پڑا میں کروں گا۔ خادم بلوچ کچھ پل کے لیے اس کی بات سن کر سوچ میں پڑا رہا۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک جھماکا ہوا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو، تمہیں اپنی ماں کو کسی محفوظ ہاتھوں میں دے دینا چاہیے۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، وہ آپ کے بھائی کی بیوی ہے۔ ہاجرہ خادم کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ کل تک تو آپ کو یاد نہیں تھا وہ آپ کے بھائی کی بیوی ہے؟ التمش دوبارہ درمیان میں کود پڑا۔ تم چپ رہو، تم ابھی بچے ہو۔ ارے میں کہہ رہا ہوں ہاجرہ، تم خاموش رہو۔ ہر جگہ اپنی زبان چلانا ضروری ہے۔ تمہارے پاس دماغ ہوتا نہیں ہے اور تم بڑبڑ کرنا شروع کر دیتی ہو۔ خادم بلوچ نے دوبارہ اسے سب کے سامنے جھاڑ کر رکھ دیا۔ آج کل تو جیسے اس کی قسمت ہی بری چل رہی تھی۔ خادم کا جب جہاں دل چاہتا اسے جھاڑ کر رکھ دیتا اور وہ اپنا سا منہ لے کر ایک طرف بیٹھ جاتی۔ میں نے مولوی کو بلا لیا ہے، میں اپنی ماں کا نکاح کرنے جا رہا ہوں، جس کو شامل ہونا ہو آ جائے۔ ارے ہم شامل نہیں ہوں گے اس نکاح میں، یہ ہمارے خاندان کی ریت نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے اسلام کی ریت ہے۔
اسلام ایک عورت کو دوسرے نکاح کی اجازت دیتا ہے۔ نازلی اور صابری دونوں کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی جب التمش کمرے میں آیا۔ تم دونوں تیار ہو جاؤ، میں احمد شاہ اور اپنی ماں کا نکاح کروانے جا رہا ہوں۔ اس نے آتے ہی جیسے ان دونوں کے سر پر دھماکہ کیا ہو۔ دونوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کو ہی اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہیں انہوں نے یہ غلط تو نہیں سن لیا؟ نازلی نے صابری کی طرف اور صابری نے نازلی کی طرف حیرت سے دیکھا اور ایک دوسرے کو یقین دہانی کروانے کی کوشش کی۔ کیا تم نے وہی سنا جو میں نے سنا؟ مجھے بھی وہی سن رہا ہے جو تم نے کہا، جو تم نے سنا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اس بات میں گردن ہلائی۔ ان کی حالت پر التمش نے افسوس سے سر ہلایا۔ میں احمد اور اپنی ماں کا نکاح کروانے جا رہا ہوں، تم دونوں تیار ہو جاؤ۔ اس نے اپنی بات کو دہرایا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ نازلی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے تو ابھی تک اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ صابری اس کے قریب آئی۔ آپ یہ سب غصے میں کر رہے ہیں، تمہیں ایسا کیوں لگا؟ التمش نے اسے گھور کر دیکھا۔ میرے ابو نے یہ سب کیا، مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے قریب آ کر معافی مانگ رہی تھی، اس گناہ کی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ التمش نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر نرمی سے اسے اپنے وجود میں چھپا لیا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، بس جاؤ اور جا کر تیار ہو جاؤ۔ تھوڑا کم ہی تیار ہونا، ورنہ میری شدتیں نہیں سہ پاؤ گی۔ صبح ہی بیماری سے اٹھی ہو، پھر بیمار ہو جاؤ گی۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ التمش کے گرد اپنی نازک بازوؤں کا حصار بنائے ٹھوڑی کو اس کے سینے پر رکھ کر وہ اس کی آنکھوں میں ناراضگی کے عنصر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب تم نے کوئی غلطی ہی نہیں کی تو تم سے ناراض کیوں ہو جاؤں؟ التمش نے انگلی سے اس کے ناک کی نوک کو دبایا۔ نہیں، پچھلی بار میں بے وقوف تھا، غلطی کر بیٹھا، معافی بھی تو مانگی تھی، تم پر اپنی محبت بھی نچھاور کی تھی، اس بار بھی کروں گا۔ آپ کو غصہ تو نہیں آ رہا؟ نہیں، مجھے تمہیں دیکھ کر غصہ نہیں بلکہ پیار آ رہا ہے۔ وہ مسکرا کر اس کے ہونٹوں پہ جھکا۔ صابری نے آنکھیں بند کر کے اس کے لمس کو اپنے ہونٹوں پہ محسوس کیا۔ پورے وجود میں روح کی گہرائی تک سکون اتر آیا۔ میں تیار ہوتی ہوں اور دل سے تیار ہوں گی۔ میں کہہ رہا ہوں، اتنا تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے سادگی میں ہی اچھی لگتی ہو۔ نہیں، میں دل سے تیار ہوں گی۔ وہ اسے چڑھا کر وارڈ روب کی طرف بھاگ گئی۔ ٹھیک ہے، پھر پوری رات جگا کر رکھوں گا۔ جی نہیں، وہ غصے سے منہ پھلا کر اپنے لیے کوئی ڈریس سلیکٹ کرنے لگی۔ التمش اس کی حرکت پر ہنستا ہوا باہر نکل آیا۔ ارے آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے خاندان کے رسم و رواج توڑے جا رہے ہیں اور آپ کو ذرا احساس نہیں، بلکہ آپ نے رضامندی کا اظہار بھی کر دیا۔ اگر میں اپنی رضامندی کا اظہار نہ کرتا تب بھی وہ اپنی ماں کا نکاح احمد شاہ سے کروا دیتا۔ وہ کبھی کسی کی بات نہیں مانتا، اپنی ماں کسی کی اوٹی کے آگے وہ کسی کی نہیں سنے گا۔ تو پھر آپ اس گاؤں کے گدی نشین کیسے ہوئے جب آپ کی کوئی بات ہی نہیں مانتا؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ التمش بلوچ ہے۔ یہ پوری جائیداد اس کی ہے اور اب تو وہ وارث بھی پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا اس وقت ہمارے ہاتھ کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب کیا؟ مطلب نہیں، وہ اپنی ماں کا نکاح کسی سے بھی کر دے گا۔ وہ بلوچ خاندان کی بہو ہے، آپ کے بھائی کی بیوہ ہے۔ آپ کو ذرا احساس نہیں؟ ہاجرہ کا تو جیسے دماغ ہی گھما ہوا تھا۔ وہ بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ سنیرا اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے؟ اچھا ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، اس کا نکاح کسی اور سے ہو جائے گا تو پاور آف اٹرنی ڈائریکٹ التمش کے پاس آ جائے گی، اور التمش کے پاس پاور آف اٹرنی آنے کے بعد ہم کچھ ایسا کریں گے کہ یہ ساری جائیداد ہماری ہو جائے گی۔
کسی اور سے نکاح کرنے کے بعد زنیرہ کا اس بلوچ خاندان پر یا اس کی جائیداد پر کوئی حق نہیں رہے گا۔ تم بات کو سمجھ کیوں نہیں رہی بے وقوف عورت؟ میں بھی کسے سمجھا رہا ہوں۔ خادم بلوچ اسے وہیں دھکا دے کر پھینکتا ہوا باہر نکل آیا۔ اسے کہیں اور بھی جانا تھا، بلکہ خادم بلوچ کی آخری بات پر ہاجرہ کا دماغ روشن ہو گیا۔ اب اسے صحیح سمجھ آ رہا تھا کہ خادم بلوچ نے اس نکاح کے لیے رضامندی کیوں دی ہے۔ عدنان، نازلی، صابری، التمش ان دونوں کے نکاح میں شامل ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ نکاح خواں اور 2 وکیل بھی آئے ہوئے تھے، جن میں سے ایک التمش کا دوست تھا اور دوسرے سے احمد کے کافی اچھے مراسم تھے۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں کا نکاح کروا دیا گیا۔ احمد شاہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کا خواب سچ ہو گیا ہے۔ وہ زنیرہ کا محرم بن گیا ہے۔ زنیرہ اس کی بیوی بن گئی ہے۔ نکاح کی دعا کے بعد صابری اور نازلی زنیرہ کے پاس چلی آئیں۔ آج پہلی بار زنیرہ تیار ہوئی تھی، جسے دیکھ کر نازلی اور وہ دونوں ہی حیران رہ گئیں۔ وہ کہیں سے بھی التمش کی ماں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اتنی پیاری کیسے لگ رہی تھی؟ نازلی اور اس نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں چہکتی ہوئی آ کر اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئی۔ آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں، آپ کی نظر اتارنی پڑے گی۔ اچھا۔ ان دونوں کی بات پر وہ کھل کر مسکرائی۔ یہ ساڑی آپ کو احمد انکل نے دی ہے؟ مطلب احمد ابو نے؟ صابری کو شرارتیں سوچ رہی تھی۔ ہاں، انہی نے لا کر دی ہے۔ میں نے تو کوئی انتظام نہیں کیا تھا، پتہ نہیں اس نے کیسے کر لیا۔ اب وہ احمد شاہ کی بیتابیوں کے بارے میں سے تھوڑی بتا سکتی تھی۔ اس نے تو نہ جانے کب سے تیاریاں پکڑ کر رکھی ہوئی تھی۔ او واو، احمد انکل اتنے رومانٹک نکلیں گے مجھے نہیں معلوم تھا۔ اتنی جلدی انہوں نے اتنی خوبصورت ساڑی بھی پسند کر لی۔ سرخ رنگ کی کامدار ساڑی پہنے وہ اس وقت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے نازک دودھیا وجود پر یہ ساڑی بہت جچ رہی تھی۔ اوپر سے ان کے خوبصورت نین نقوش، بھر بھرے ہونٹ، بڑی بڑی آنکھیں، کھڑی ناک۔ نازلی، ایک کام کرو نا، وہ وہاں سے کاجل اٹھا کے لے آؤ، انہیں کالا ٹیکا لگاتے ہیں۔ ویسے ہم جانتے ہیں ہماری نظر نہیں لگے گی، لیکن احمد انکل مطلب ابو کی نظر آپ کو لگ جائے گی۔ صابری کھلکھلا کر ہنسی۔ اس کی بات پر نازلی اور زنیرہ کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ اب اس کی نظر مجھے نہیں لگے گی۔ اگر اس نے مجھے نظر لگانے کی کوشش کی تو میں اس کی پکڑ کے پھینٹی لگا دوں گی۔ زنیرہ کی بات پر وہ دونوں حیران رہ گئی۔ نہیں، آپ ہمارے نئے پاپا کو نہیں مار سکتی، وہ بہت معصوم ہیں۔ نازلی نے بھی ان کی گفتگو میں حصہ لیا۔ اب جب کہ زنیرہ نے اسے بیٹی بنا لیا تھا تو وہ اسے امی ہی کہنے لگی تھی۔ اچھا، ایک بات بتائیں، آپ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں؟ نازلی نے ان دونوں کو کئی بار ایک دوسرے کے ساتھ دیکھا تھا۔ ہاں، وہ التمش کے ابو کے دوست تھے، تو ہمارے گھر ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ مطلب آپ لوگوں کی لو میرج ہے؟ صابری تو اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں مجھ سے مار کھاؤ گی۔ نہ جانے کیوں زنیرہ کو شرم آ رہی تھی۔ آپ شرما رہی ہیں؟ نازلی نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ میں کیوں شرمانے لگی؟ اس نے خود کو کمپوز کر کے سیریس ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، آپ شرما رہی ہیں۔ وہ اسے مزید تنگ کرنا شروع ہو چکے تھے۔ تم دونوں چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ دونوں کے کان کھینچوں گی۔ ہم تو نہیں جائیں گے، وہ مزید پھیلنے لگی۔ چلو اٹھو دونوں، ماں کو احمد کے کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ اوہو، چلیں اٹھیں، آپ کی رخصتی کا وقت ہو گیا ہے۔ دونوں نے زنیرہ کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا۔ التمش، یہ سب کیا ہے؟ اس نے مدد طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ماں، وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ آپ کو نئی زندگی شروع کرنے کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں۔ التمش نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ صابری اور نازلی کچھ دور ہوئیں۔ اب سے آپ کی زندگی میں صرف خوشیاں ہوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ امید ہے آپ اپنی زندگی کو بھرپور انداز میں جئیں گی۔ قسمت
سب کو دوسرا موقع نہیں دیتی، آپ کو دیا ہے تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا۔ پر التمش، سنیرا ابھی بھی کنفیوز تھی۔ ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیں، بس اپنی زندگی کو دیکھیں، اور اب آپ جائیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ التمش کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آج پہلی بار بلوچ خاندان میں یہ معجزہ ہوا تھا۔ پہلی بار کسی بیٹے نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کی شادی کروا کر اسے نئی زندگی میں خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ لے جاؤ۔ دل بڑا کر کے اس نے ساوری کے ہاتھ میں زنیرا کا ہاتھ دیا۔ وہ دونوں اسے احمد کے کمرے میں چھوڑ کر آ گئی۔ اس وقت وہ احمد شاہ کے کمرے میں موجود تھی۔ دل آنے والے لمحات کو لے کر تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ کچھ خاص نہیں کی گئی تھی، بس بیڈ سرخ گلاب کی پتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ دونوں تو اسے بیڈ پر بٹھا کر گئی تھی، مگر وہ اٹھ کر کمرے کی لمبائی چوڑائی ماپنے میں لگی تھی۔ کیوں خود کو تھکا رہی ہو؟ احمد شاہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی بے چینی نوٹ کر لی، پھر دروازہ لاک کر کے اس کی طرف مڑا۔ دروازہ کیوں لاک کیا؟ پل بھر میں ہی زنیرا کے تیور خطرناک ہو گئے۔ احمد نے گھور کر معنی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جسے سمجھ کر وہ گڑبڑا گئی۔ نظریں جھکا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ کوئی جواب تلاش کرنے لگی۔ نہ جانے آج کوئی جواب کیوں نہیں سوچ رہا تھا۔ ویسے تو وہ احمد شاہ کو ہر جواب دے دیتی تھی۔ احمد شاہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر زنیرا کی دونوں آنکھیں پھیل گئیں۔ دیکھو، میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انگلی اٹھا کر وہ اسے وارن کر رہی تھی، مگر جس ہاتھ کی انگلی اٹھائی تھی اسی ہاتھ کو پکڑ کر احمد شاہ نے اسے اپنی طرف کھینچا اور وہ اس کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ دونوں ہاتھ زنیرا کی کمر پر جما کر اسے خود سے قریب تر کیا۔ تم نے صحیح کہا، آج تمہارے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب ضرورت ہے تمہاری روح کی گہرائیوں میں اترنے کی۔ اس کی بات پر وہ کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی۔ ایسی باتیں نہیں کرو میرے ساتھ، اور ہاں ٹھیک ہے، نکاح کر لیا، اب آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی کمر سے احمد شاہ کے بھاری ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اگلے ہی پل وہ اس کے نازک وجود کو اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ سرخ ساڑی میں پھولوں کے درمیان وہ بھی کسی سرخ پھول کی مانند لگ رہی تھی۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ زنیرا نے اٹھنے کی کوشش کی تو احمد شاہ نے اس کی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھ کے اسے اٹھنے سے باز رکھا۔ آج تمہیں میری شدت سہنی ہوگی زنیرا۔ دیکھو یہ سب ٹھیک نہیں۔ اس کی بات پر وہ ہنسا، کیونکہ وہ حد سے زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ اپنی شرٹ نکال کر ایک طرف رکھتے ہوئے بیلٹ بھی نکال کر ایک سائڈ پر رکھا، اور بلیک بنیان سے جھلکتی اس کی کسرتی باڈی پر نظر پڑتے ہی زنیرا نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ دیکھو، مجھے یہ سب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ کے اسے وارن کر رہی تھی۔ تمہیں آج مجھے ہر روپ میں قبول کرنا ہوگا، کیونکہ میں تمہارے ہر روپ کو اپناؤں گا۔ جیسے تمہارا وجود مجھ پر عیاں ہوگا، ویسے ہی تمہیں بھی میرے وجود کو دیکھنا ہوگا۔ میرے سامنے ایسی باتیں نہ کرو۔ وہ دوبارہ اٹھنے لگی تو احمد شاہ اپنا پورا وزن اس پر ڈال کر زنیرا کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنے بھاری ہو تم، اٹھو میرے اوپر سے، میرا سانس ہی نکل جائے گا۔ آج تمہارا سانس ہی تو نکالنا ہے۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ نہیں، تمہاری جان لبوں پر لے کر آؤں گا۔ وہ انگلی کی مدد سے اس کے ہونٹوں کو چھو رہا تھا، پھر انگوٹھے سے ان لبوں کو رب کرنے لگا۔ دیکھو، ایسے نہیں کرو۔ وہ کپکپاتے لہجے میں گویا ہوئی۔ تو پھر کیسے کروں؟ تم مجھے بتاؤ۔ جیسے تم کہو گی اسی طرح، اسی اینگل میں کروں گا۔ مجھے نہیں پتا، بس میرے اوپر سے اٹھ جاؤ۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جھک کر اس نے زنیرا کے کان کی لو کو چھوا۔ نکاح مبارک ہو، ملن کی رات مبارک ہو۔
آج ہمارے وجود ایک ہو جائیں گے۔ برسوں سے تمہاری محبت کے لیے تڑپا ہوں، تمہارا انتظار کرتے کرتے۔ یہ دن آ گیا ہے کہ آج مجھے یقین نہیں ہو رہا تم میری باہوں کے حصار میں ہو۔ آج اپنے وجود کو میرے وجود کے ساتھ ملا کر تم مجھے اس بات کا یقین دلا دو کہ ہاں، واقعی مجھے میری محبت حاصل ہو گئی ہے۔ اس کی بات پر زنیرہ نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ دیکھو، تمہیں نہیں لگتا تمہیں مجھے مہلت دینی چاہیے؟ اس نے ایک آخری بار التجا کی۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ مجھے لگتا ہے آج ہمارے رشتے کو مکمل ہو جانا چاہیے۔ پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ اس کے ماتھے پہ اپنے تشنہ لب رکھ کے آنکھوں کو باری باری عقیدت سے چھوتا ہوا ان خوبصورت ہونٹوں پہ جھکایا۔ اپنے ہونٹوں پہ احمد شاہ کا لمس محسوس کر وہ بیڈ شیٹ کی چادر کو مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ ریلیکس ہو جاؤ، آج کی رات تمہیں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس پوری رات ہے۔ میں نے کہا تھا پلک بھی جھپکنے نہیں دوں گا۔ اور دیکھنا، آج کی رات میری شدت تمہیں ساری رات جگا کر رکھے گی۔ پلک جھپکنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اس کے ہونٹوں کی نرمائی کو اپنے اندر اتارتا ہوا وہ دھیرے سے پیچھے ہوا اور ساڑی کے پلو کو اس کے وجود سے ہٹا کر بھرپور دھڑکنوں پر اپنے ہاتھ جماتا ہوا اس کی سراہی دار گردن کو چھونے لگا۔ دھڑکنوں پر اس کے کھردرے ہاتھ یوں ہی رقص کرتے ہوئے کمر کے پیچھے جا کر اس کے بلاؤز کی ہک کو کھول گئے۔ بھرپور دھڑکنیں جیسے ہی آزاد ہو کر اس کے سامنے عیاں ہوئیں، احمد شاہ مسکرا اٹھا اور اپنا سر اس کے دھڑکنوں میں چھپا کر وہاں اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ زنیرہ کے جذبات برداشت سے باہر ہو رہے تھے اور احمد شاہ اس کے وجود کو دھیرے دھیرے اپنا بنا رہا تھا۔ دیکھو، میں جانتی ہوں تمہیں مجھ پر پورا حق ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا میں سب کے لیے تیار ہوں۔ زنیرہ ایک بار پھر بولنے لگی۔ تمہیں آج بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تمہیں اگر میرا ساتھ دینا ہے تو بھرپور انداز میں دو۔ احمد شاہ کی سرگوشی اس کے کانوں تک آئی اور وہ اس کی دھڑکنوں پر مسلسل اپنے ہونٹوں سے شدت نچھاور کرتا ہوا اسے سسکنے پر مجبور کر گیا اور دھیرے دھیرے ہاتھ اس کے باقی وجود کو بھی ہر پردے سے آزاد کر چکے تھے۔ اس کے سامنے مکمل طور پر عیاں ہو کر زنیرہ کا دل چاہا وہ کہیں غائب ہو جائے۔ احمد شاہ واقعی میں اس کے وجود تک رسائی حاصل کر لے گا، یہ اس نے کب سوچا تھا؟ اس کے وجود پر رقص کرتی گرم گرم سانسیں زنیرہ کو بحال کر رہی تھیں۔ کھردرے ہاتھ نے جب گہرائیوں میں داخل ہو کر جان لیوا کارروائی کی تو وہ تڑپ اٹھی۔ یکدم اٹھ کر جیسے ہی وہ بیٹھی تو احمد شاہ نے اسے واپس لٹا کر اس کے پیروں کے درمیان فاصلہ قائم کیا اور خود اس کی تھائز پر ہاتھ پھیرتا ہوا زنیرہ کو چتلیتے دیکھنے لگا۔ کیا تم میرے ساتھ کمفرٹیبل ہو؟ زنیرہ سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ وہ بس آنکھیں بند کیے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچ کر لیٹی رہی۔ دیکھو، میں جانتا ہوں آج کی رات تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی ریلیکس ہو جاؤ، اس رشتے کو قبول کر لو۔ تمہیں قبول کر لیا، اسی لیے تم سے نکاح کی حامی بھری تھی۔ وہ نرمی سے اس کی تھائز پر مسلسل ہاتھ پھیر کر ٹانگوں کے اندرونی بیرونی حصوں کے ساتھ حساس حصوں کو بھی سہلا رہا تھا۔ زنیرہ کے کہنے پر وہ مسکرایا اور اپنی پینٹ کی زپ کھول کر خود کو اس کے سامنے پوری طرح عیاں کرتے ہوئے اس کی گہرائیوں میں اپنی پوزیشن سیٹ کر کے اس کی روح تک ایک ہی جھٹکے میں اتر گیا۔ جیسے ہی وہ اس کی گہرائیوں میں داخل ہوا ویسے ہی زنیرہ کے منہ سے ایک درد بھری آہ نکلی۔ گہرا سانس کھینچ کر اس نے اپنی دھڑکنوں کو اوپر اٹھایا تو احمد شاہ نے اس کی کمر کے نیچے ہاتھ ڈال کر اسے بیڈ سے تھوڑا اونچا اٹھا کر خود اس کی گردن میں دوبارہ منہ چھپا لیا۔ کمفرٹیبل ہو؟ وہ دوبارہ اس سے پوچھ رہا تھا اور زنیرہ نے اب اس بار بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا تو احمد شاہ نے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں الجھا کر اپنا عمل شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے اس کا عمل تیز ہو رہا تھا
اور زنیرہ کی آنکھوں میں اضافہ ہونے لگا۔ احمد شاہ نے اس کی ٹانگوں کو اپنی کمر کے گرد مضبوطی سے لپیٹا اور اپنا عمل خطرناک حد تک تیز کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے وجود کے اندر اپنا اثر چھوڑ کر وہ ایک طرف لیٹ گیا، مگر زنیرہ کا وجود ابھی بھی اس کی باہوں کے حصار میں تھا۔ وہ اسے چھوڑنے کا بالکل بھی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے ایک ہو کر؟ زنیرہ نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آخر تم نے منمانی کر ہی لی۔ اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹا کر احمد نے دوبارہ اس کی گردن پر ہونٹ رکھے۔ ہاں بالکل، منمانی کر کے آخر کس کو اچھا نہیں لگتا۔ ہاں بس اپنی ہی چلاؤ۔ زنیرہ اس سے خفا ہو کر دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی تو احمد شاہ نے اس کی کمر پر اپنی محبت کی مہریں لگانی شروع کر دی۔ پشت کے اگھاروں پر اس کے ہاتھ رقص کر رہے تھے۔ کیا کر رہے ہو؟ زنیرہ نے گردن موڑ کر دیکھا۔ محبت؟ اور ابھی کیا کیا ہے؟ آج ملن اور محبت کی رات ہے۔ آج تمہیں ہر پل مجھے محسوس کرنا ہوگا۔ اس نے واپس زنیرہ کا رخ اپنی طرف موڑا اور ایک بار پھر اس کے وجود کو زیر کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی پلوں میں وہ دوبارہ اس کی روح کی گہرائیوں میں اتر کر زنیرہ کو بحال کر چکا تھا۔ اس کے لمس پر وہ سسکتی رہی۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی، مگر احمد شاہ نے ان لمحات کو ہمیشہ کے لیے امر کر لیا۔ وہ اس کے وجود کو پل پل اپنی محبت کی بارش میں بھگو رہا تھا۔ احمد شاہ نے اپنی بات سچ کر دکھائی۔ ایک پل کے لیے زنیرہ نے سکون نہیں کیا۔ ساری رات کمرے میں اس کی آہوں کی آوازیں رقص کرتی رہیں۔ بڑھتی رات کے ساتھ احمد شاہ کی بھی باکیاں حد سے زیادہ بڑھ رہی تھیں۔ وہ ہر انداز میں اسے اپنا بنا رہا تھا۔ صبح تک اس کی شدتیں سہتے سہتے زنیرہ کا روم روم درد کر رہا تھا۔ احمد بس کر جائیں۔ زنیرہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے التجا کی۔ صبح ہو گئی ہے۔ وہ ابھی بھی اس کی دھڑکنوں کو نم کرنے میں لگا تھا۔ ایک ہاتھ گہرائیوں میں شدت بھری گستاخی کرتے ہوئے زنیرہ کو سسکنے پر مجبور کر گیا، مگر احمد شاہ اپنی منمانی کرنے میں لگا تھا۔ ہمارے بچے بہت جلد آ جائیں گے۔ اس کے وجود کو اپنے عمل کی شدت پر اشکولے کھاتا دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے زنیرہ کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر گیا۔ زنیرہ نے نفی میں سر ہلایا اور احمد شاہ اس کے وجود میں اپنا اثر چھوڑ کر اس کے وجود کو باہوں میں قید کر کے تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ I love you زنیرہ۔ احمد شاہ کی سرگوشی پر وہ خاموش لیٹی رہی۔ اس وقت صرف نیند کی طلب تھی، مگر احمد شاہ تو اس کی نیند کا دشمن بنا بیٹھا۔ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کیے اس کی نرمائی کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ آج کی رات تمہارے وجود سے بھرپور سیراب ہوا ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے برسوں کے پیاسے کو کنواں مل گیا ہے۔ زنیرہ، تمہارے وجود کا ایسا کوئی انگ رہ تو نہیں گیا جہاں میں نے اپنی مہر نصب نہ کی ہو۔ سونے دے۔ وہ کروٹ لینے لگی تو احمد شاہ نے اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر اس کی دھڑکنوں میں اپنا منہ چھپا لیا۔ سو جاؤ، میں نے کب روکا ہے؟ سخت ہاتھ زنیرہ کے پورے وجود پر رقص کر رہے تھے۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی، آج نیند مقدر نہیں ہے۔ احمد شاہ کے ہونٹ دھیرے دھیرے نیچے کا سفر طے کر رہے تھے۔ آج میں اپنی بیوی کو ایسی منہ دکھائی دوں گا جو دنیا میں کسی شوہر نے اپنی بیوی کو نہیں دی ہوگی۔ اس کے بیلی کو چھوتا وہ اسے بے چین کر گیا۔ تو ریڈرز، آپ لوگوں کا بھرپور رسپانس چاہیے کیونکہ یہ ایپیسوڈ بہت لانگ ہے، آپ لوگوں نے خود ہی دیکھ لیا ہوگا۔ اب مجھے انتظار رہے گا آپ لوگوں کے بھرپور رسپانس کا۔ اس کے علاوہ جو میں ٹارگٹ دوں اسے پورا کرنے کی کوشش تو کیجیے گا۔ کوشش کیا آپ لوگ کر سکتے ہیں، سائلنٹ ریڈر اگر اپنی موجودگی کا احساس دلائیں۔ باقی خوش رہیں، ہمارے ساتھ بنے